نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ What is the purpose of our life? Have you tried to find out the answer of this question? یا ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہمیں اسکول بھیجا، پھر ہم کالج گئے، کیا یہی ہماری ڈیلی روٹین ہے؟ یہی ہماری لائف ہے؟ اس کے بعد میں اللہ نے چاہا آپ میں سے بہت سارے پڑھ لکھ کر کوئی ڈاکٹر، انجینئر اور نہ جانے کیا کیا بنیں گے، پھر پیسہ کمائیں گے، گھر ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، بوڑھے ہو جائیں گے اور آخر مر جائیں گے۔ یہ کام ہر انسان کر رہا ہے، بٹ ایکچوئل پرپس کیا ہے لائف کا؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی، چاہے وہ گھاس ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے بنائی ہے۔ گھاس پر ہم چلتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے، گرینری دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کو سکون پہنچتا ہے۔ پیڑ پودے یہ ہمارے واتاورن کو اچھا کرتے ہیں، انوائرمنٹ کو کلین کرتے ہیں، آب و ہوا پیڑ پودوں کی وجہ سے صاف ستھری ہوتی ہے۔ ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتے ہیں یہ پیڑ پودوں سے ابزارب کرتے ہیں، ہمیں آکسیجن ملتا ہے۔ اسی طرح اسپیس میں جو چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ تارے، چاند، سورج، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ چیٹیاں، ان کا بھی مقصد ہے، کیڑوں کا بھی مقصد ہے۔ اگر باڈی ڈیکمپوز نہیں ہوگی تو جگہ جگہ لاشیں پڑی ہوگی۔ تو یہ جو ڈیکمپوزیشن کا پروسیس ہے یہ کیڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز جو بنائی ہے اس کا کچھ نہ کچھ پرپز ہے۔ ہمیں بنانے کا کیا مقصد؟ What is the purpose of human being? Why he has sent us to this world? یہی دنیا کیوں؟ غور کریں۔ آج جو ہے وہ اسپیس ریسرچ سینٹر والوں نے ہمارے لیے بہت آسانی کر دی ہے۔ پہلے کے دور میں لوگ جو ہے وہ صرف چاند اور سورج کو دیکھا کرتے تھے کہ رات میں چاند دکھتا ہے، دن میں سورج دکھتا ہے، رات میں تارے دکھتے ہیں۔ مگر آج سائنس نے ہمیں یہ چیز سمجھنے کے لیے بہت آسان کر دیا۔ ہم بڑی آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یونیورس کے اندر بہت سارے پلانٹس ہیں، بہت سارے سٹارز ہیں، مگر یہی پلانٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ یہاں پر ہم جی سکتے ہیں۔ ہم دوسرے پلانٹ پہ سروائیو نہیں کر سکتے۔ کہیں پر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، آنکھ کے شعلے ابل رہے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ زہریلی گیس ہے۔ تو زندگی پنپنے والا پلانٹ یہ ہے جہاں پر ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس پلانٹ پر بھیجا۔ لائف کو سپورٹ کرنے والا سسٹم، لائف کو سپورٹ کرنے والا سسٹم اس پلانٹ پہ موجود ہے، ارتھ پر۔ ہم چاند پر جانے کے خواب تو دیکھ رہے ہیں، مگر چاند ہمارے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ We cannot survive on the moon۔ تو جو انسانی زندگی جو زندگی کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا فرمائی۔ ہمیں آکسیجن چاہیے سانس لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں آکسیجن پرووائڈ کیا۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پانی مہیا کیا۔ ہمیں بھوک لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھل عطا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ویجیٹیبلز دیے۔ زمین سے ایسی چیزیں اگ رہی ہیں
کہ ہم بلیو نہیں کر سکتے کہ ان کو کھائے تو مزہ آتا ہے. انسان کو وہ کھانے میں بڑا ٹیسٹ آتا ہے. آم کیا ہے؟ ایپل کیا ہے؟ یہ زمین سے ہی اگ رہے نا. زمین سے اگنے والے پودے، پیڑ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آم جیسے میٹھے رسیلے پھل انسانوں کے لیے اگائے. ایسا نیچر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. اللہ کی قدرت کو سوچیں، تصور کریں. کسی ایسے پلانٹ پہ ہوتے جہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، سروائیو کیسے کرتے؟ تو یہی پلانٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، بلکہ ہر زندگی کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، فار اینیملز، فار برڈز، فار ایکویٹک اینیملز، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلانٹ کو چنا اور یہاں پر لائف سپورٹ سسٹم پرووائڈ کیا. اور ہر ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتا ہے. نیچر ایک دوسرے کو، نیچر یہاں پر پنپنے والی زندگیوں کا ساتھ دیتا ہے. تب جا کر یہاں زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پلانٹ پہ بھی آنے کا کچھ نہ کچھ ہمارا مقصد ہے. زندگی بغیر مقصد کے نہیں ہے. اب ارتھ پر صرف انسان نہیں بستے، دوسرے آرگینزمز بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارا اینیمل کنگڈم ہے، تو اس میں جو ہے وہ شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، کبھی ڈائناسورز بھی ہوا کرتے تھے اس پلانٹ پر. اب انسان بھی ہے، اور انسان اور جانور میں کچھ فرق ہے. What differentiate between us and animals؟ کھانا پینا یہ دوسرے جانور بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کا خیال بھی رکھتے ہیں. اور کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کیئرنگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں. تو بچوں کا خیال رکھنا یہ تو چرندے پرندے سب کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو کھلانا پلانا، ہم کہہ رہے بھائی ہم پڑھیں گے لکھیں گے پیسے کمائیں گے اپنے بچوں کو کھلائیں گے. تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہیومن بینگ اینڈ اینیملس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 5 سینسز تو دیے ہیں، مگر ایک ایسی شے دی ہے جو انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، اور وہ ہے عقل. سوچنے کی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ جانوروں کے پاس نہیں ہے. جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ نے، جتنا انسان کے برین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیولپ کیا ہے اور ایسا شاندار دماغ عطا کیا ہے، ایسا دماغ کسی اور جانور کے پاس نہیں ہے. اور ہم کو یہ سمجھ دی ہے کہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ فار اس. یہ چیز، یہ صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے کہ وہ فرق کر سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. Always there are 2 options for us. دھیان سے سنیں، ہمیشہ ہمارے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہم اپنے دماغ کا استعمال کریں اور اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کریں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ فار می. جیسے مثال کے طور پر شراب پینا، شراب پینے کے فائدے اور نقصان اور اس کے کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں، یہ سب ہمارے سامنے. فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، شراب کے کوئی فائدے نہیں ہیں. اور شریعت نے شراب کو حرام کیا، بلکہ شریعت نے جس چیز کو، اسلام نے جس چیز کو پروہیبٹ کیا، منع کیا، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے. تو شراب پینے والا سب سے پہلے عقل سے پیدل ہو جاتا ہے نا. اس کی عقل جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، وہ کس سے کیا بات کرے وہ سینس اس کا چلا جاتا ہے. پھر زیادہ شراب پینے والا یہ معاشرے کے اندر مذاق بن جاتا ہے، اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. اور کئی لوگوں کے لیور فیل ہو جاتے ہیں، کئی لوگوں کو کیا ہو جاتی ہے.
تو اب شراب پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، تو عقل کا استعمال کریں گے تو پتا چلے گا کہ نہیں پینا چاہیے. بندہ اپنے عقل کا استعمال کرے تو شراب کی طرف نہیں جائے گا. تو جو کام ہمارے سامنے آیا اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم ڈیسائیڈ کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے.